بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل گزشتہ کے درس سیرت میں چند ضروری باتیں بتلائی گئی تھیں جہاد وغیرہ کے تعلق سے، کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ حج کی آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ پھر جہاد کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ جہاد ایک نفس سے لڑنا ہوتا ہے اور ایک قتل و قتال کرنا ہوتا ہے۔ پھر قتل و قتال والے جہاد میں ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر حملہ کریں، دوسرا دفاعی جہاد ہوتا ہے کہ کوئی حملہ کرے تو ہم انہیں روکنے کے لیے لڑیں۔ یہ دو قسمیں ہوتی ہیں جہاد کی۔ چنانچہ اور ابتدائی زمانے میں اسلام کے تقریباً 13 سال یہ آزمائشوں کا دور تھا۔ اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ اللہ رب العزت کی جانب سے شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، پیر کا دن تھا جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو مدینہ اسلام کا ایک باضابطہ مرکز بن گیا۔ اب جب مسلمانوں کو ایک مستقل مرکز مل گیا اور مدینہ میں بہت سارے لوگ مسلمان تھے، انصار صحابہ کرام، پھر یہ مہاجر صحابہ جو مکہ سے مدینہ پہنچے، ایک پلیٹ فارم ملنے کے بعد اب باضابطہ اللہ نے جہاد وغیرہ کی آیات نازل کی، جہاد باضابطہ فرض قرار دیا گیا۔ چنانچہ اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی جنگ وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ اور سریہ کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ غزوہ ان لڑائیوں کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ سریہ ان لڑائیوں کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیج دیا مگر آپ اس میں نہیں گئے تھے۔ یہ چند باتیں گزشتہ ذکر کی گئی تھیں۔ سب سے اہم جنگ اسلام کی جو ہوئی ہے، چونکہ یہ لوگوں کے بھیڑنے کے اعتبار سے، مسلمان اور کافروں کے بھیڑنے کے اعتبار سے، لڑائی ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی جنگ تھی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی بہترین اور عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ اس لیے اس جنگ کو عظیم الشان اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ کہا جاتا ہے، اور یہ ہے غزوہ بدر۔ یہ پوری جنگ ماہ رمضان المبارک میں پیش آئی۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ غزوہ بدر جو ہوا ہے وہ مکمل رمضان مبارک کے اندر پوری جنگ رمضان المبارک میں پیش آئی ہے۔ کیا ہوا اس جنگ کے اندر؟ چند باتیں ذہن میں رکھیے۔ اس جنگ میں 3 حصے ہیں۔ ایک قافلہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، 2 مسلمانوں کا لشکر جو قافلہ ابو سفیان کو پکڑنے کی غرض سے نکلا تھا، 3 قریش کا لشکر جو قافلہ ابو سفیان کو بچانے کی غرض سے نکلا تھا۔ یہ 3 امپورٹنٹ اہم حصے ہیں اس غزوے کے۔ ذہن میں رہے گا کہ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام جا کر وہاں سے روانہ ہو رہا تھا، 2 مسلمانوں کا لشکر جو اس قافلے ابو سفیان کو پکڑنے کے لیے گیا تھا، تیسرا قریش کا لشکر جو اپنے تجارتی قافلے ابو سفیان کو بچانے کے لیے نکلا تھا۔ 3 حصے اس جنگ کے بنیادی حصے ہیں۔ یہ بہت اہم پارٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر یہ پوری جنگ کئی پارٹ میں پیش آئی ہے۔ پہلا، اس تناظر میں پورا قافلہ ابو سفیان کو پکڑنے اور بچانے کے تناظر میں مسلمان یہاں سے نکلے، قریش وہاں سے نکل کر پورے میدان بدر میں پہنچ گئے، اور قافلہ ابو سفیان وہاں سے واپس ہو گیا۔ ایک حصہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر میدان بدر میں باضابطہ قریش کا لشکر تھا اور مسلمانوں کا لشکر دونوں آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی ہوئی۔ یہ دوسرا اہم حصہ ہے۔ اور تیسرا، فتح کسے ہوئی اور شکست کسے ہوئی۔ 3 پارٹ کے اندر یہ پورا جنگ بدر ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابتدا، یہ غزوہ غزوات اسلام میں سب سے بڑا غزوہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا اور کفر و شرک کی ذلت و رسوائی کی ابتدا بھی اسی غزوے سے ہوئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو بڑی فتح ملی تھی اور دشمنان اسلام کو شکست ہوئی تھی، تو ان کی ذلت و رسوائی اور مسلمانوں کا غلبہ اس غزوے کے ذریعے سے پتہ چلا۔ شروع رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان
قریش کے قافلے تجارت کو شام سے مکہ واپس لا رہا ہے، جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، مال و اسباب سے بھرا ہوا قافلہ کافی کامیاب تجارت کر کے وہاں سے لوٹ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے اس بارے میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمیں قریش کے تجارت کے قافلے کو پکڑنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو قابو میں کر لیں گے تو ان کی ایک بھاری چوٹ پڑے گی معاشی اعتبار سے، اور ان کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے وطن کو چھینا اور مسلمانوں کے پراپرٹیز کو چھینا اور ان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا اور نکلنے کے لیے مجبور کیا، تو مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اپنی چیزوں کو واپس حاصل نہ کر سکیں، مسلمان حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بتلانے کا ایک بہترین موقع ہے ہمارے پاس، اس لیے ہمیں اس قافلے کو پکڑنا چاہیے اور اس کے لیے نکلنا چاہیے۔ چونکہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، یہ نہیں سوچا تھا کہ لڑائی ہوگی، قریش کا لشکر بھی آئے گا، صرف قافلے ابو سفیان کو پکڑنے کی غرض سے نکلے تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے کوئی باضابطہ جنگی تیاری، کوئی بہت زیادہ ہتھیار، بہت زیادہ سواریاں وغیرہ بھی اپنے ساتھ میں نہیں رکھی تھیں، بلا کسی جنگی تیاری اور اہتمام کے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو یہ اندیشہ لگا ہوا تھا، اس لیے جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو ہر آنے والے اور مسافر سے حالات کی خبر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بعض مسافروں سے اس کو یہ خبر ملی کہ محمد تیرے قافلے کو پکڑنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ خبر مل گئی حالات کے معلوم کرنے کے ذریعے سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے کل کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی تقریباً 4 مرتبہ قریش کے تجارتی قافلے کو پکڑنے کی غرض سے مسلمان گئے تھے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے وہ قافلہ نکل گیا، اور بعد میں ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ایسی پلاننگ چل رہی تھی، تو اندیشہ تھا ابو سفیان کو، تو وہ حالات کو معلوم کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ان کو خبر ہو گئی کہ مسلمان نکل پڑے ہیں اور سارے کے سارے تمہارے قافلے کو پکڑنے کے لیے، تو فوراً ادھر ابو سفیان نے چالاکی یہ کی اور ہوشیاری یہ کی کہ اپنے قافلے میں سے ایک شخص زمزم غفاری، یہ ایک نام اس میں یاد رکھنا ہے، ابو سفیان کے قافلے تجارت میں سے زمزم غفاری نام کے ایک شخص کو اجرت کے اوپر وہاں سے روانہ کیا، مکہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ مکہ میں اور لوگوں کو اطلاع کر دو کہ تمہارا تجارت کا قافلہ خطرے میں ہے، تم کسی طرح آؤ اور اپنے اس تجارت کے قافلے کو بچا لو۔ یہ کہہ کر اس نے روانہ کیا زمزم غفاری نام کے شخص کو۔ چنانچہ وہ وہاں سے بہرحال روانہ ہو گیا ان کو اطلاع دینے کے لیے۔ ذہن میں رکھنا، پورا تصور میں معاملہ سمجھتے ہوئے جائیں، قصے کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے جائیں کہ قافلے ابو سفیان، تجارتی قافلہ، ابو سفیان نے زمزم غفاری نام کے ایک شخص کو اجرت پر پیسے دے کر روانہ کیا کہ جاؤ مکہ، وہ جا رہا ہے، وہ راستے میں ہے، مکہ پہنچ رہا ہے۔ اور ادھر رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو، تاریخ یاد رکھیے، 12 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ 313، 314 یا 315، 3 قول ہیں، 313، 314 یا 315، اس عدد میں مسلمان یہاں سے نکلے مدینہ منورہ سے، ٹھیک ہے۔ ایک تاریخ 12 رمضان المبارک، یاد رکھنے کی چیز، مسلمان جب نکل رہے ہیں رمضان کی 12 تاریخ ہے، اور کتنے لوگ تھے کل؟ 313، 314 یا 315، ذہن میں رکھیں۔ اور مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ اتنی جماعت میں صرف 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، یہ کنفرم نمبر ہے۔ یہ 12 رمضان المبارک، پھر 313، 14 یا 15 عدد، پھر اس میں سواریاں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور بس یہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک گھوڑا حضرت مقداد کا تھا۔ ایک ایک اونٹ 2 اور 3 آدمیوں میں تقسیم تھا، مانے ایک ایک اونٹ پر 2 3 آدمی سواری کریں، اس طرح پر تقسیم تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ 3 آدمیوں میں شریک تھا، مطلب 3 آدمی سواری کرے، نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے، باری باری سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ یہ بھی ایک اہم پارٹ ہے یاد رکھنے کا کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے لیے جو شریک لوگ ہیں وہ 2 ہیں، ایک ابو لبابہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہما۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی نوبت آتی تو ابو لبابہ اور حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں ہم آپ کے بدلے میں پیدل چلیں گے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے تم پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور تم سے میں زیادہ خدا کے اجر سے بے نیاز نہیں ہوں، مانے تم کیوں پیدل چلو گے؟ پیدل چلنے میں تم کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو ہو نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ثواب کی ضرورت تو مجھے بھی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عاجزی دکھائی۔ جب آپ کو پیدل چلنے کی نوبت آتی تو آپ پیدل چلا کرتے تھے۔ اس سفر کے اندر ایسی شان کے ساتھ میں مسلمان میدان بدر میں پہنچے ہیں۔ اس لشکر میں 3 جھنڈے تھے، ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، دوسرا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا کسی انصاری صحابی کے ہاتھ میں تھا۔ نام اگر یاد رہ سکے تو اچھا ہے، نہیں تو اتنا یاد ضرور رکھیے کہ اس غزوے میں 3 جھنڈے تھے، البتہ 3 جھنڈے۔ ایک حضرت علی کے ہاتھ میں، یہ تو یاد رہ جائے گا ہمیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، تو ان سے کوئی بھی متعلق واقعہ ہوگا یاد رہے گا۔ اچانک کوئی صحابی کا نام سنے تو ان کو یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا تو یاد رکھے 3 جھنڈے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ایک 12 رمضان المبارک، 2 313 14 یا 15 کا عدد، پھر 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باری باری سوار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لبابہ اور حضرت علی تھے، اور جھنڈے علم اس غزوے میں، اس لشکر میں کل 3 تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب مقام صفرا کے قریب پہنچے تو بس بن عمرو جوہنی اور عدی بن ابی الرغبہ جوہنی کو قافلے ابو سفیان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا۔ یہ 2 اہم کردار ہیں اس پورے غزوے کے، یہ 2 اہم کردار ہیں یہ دونوں، بس بن عمرو جوہنی، بس نام یاد رکھ لیں، ایک کا نام بس اور دوسرے صحابی کا نام عدی۔ یہ دونوں اہم پارٹ ہے کیونکہ ان کو روانہ کیا تھا ابو سفیان کے قافلے کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ جاسوسی کرنے کا مطلب حالات معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھو قافلہ کہاں تک پہنچا، کیا ہوا، کہاں ہے، سب حالات لے کر کے ہمیں یہ بات بتلاؤ۔ چنانچہ ادھر زمزم غفاری ابو سفیان کا پیغام لے کر مکہ پہنچ گیا اور کہا کہ تمہارا قافلہ معرض خطر میں ہے، دوڑو اور جلد از جلد اس کی خبر لو۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ تمام مکہ کے اندر ہلچل پڑ گئی، اس لیے کہ قریش کا کوئی مرد اور عورت ایسا نہیں تھا جنہوں نے اس میں اپنا سامان پیسہ نہ لگایا ہو۔ تجارت کی غرض سے قافلہ جاتا تھا اور سارے لوگوں کے لیے تجارت کر کے لاتا تھا، تو اب مکہ کے تقریباً تمام لوگوں نے اپنا پیسہ ابو سفیان کو دے کر روانہ کیا تھا کہ ہمارے لیے تجارت کرو، سب کا پیسہ لگا ہوا ہے، سب کی پونجی جمع ہو گئی۔ اور اچانک آ کر زمزم غفاری ابو سفیان کے شخص نے آ کر اطلاع دی کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، مطلب سب کی معاش ٹوٹ جائے گی، سب کے پیسے لوٹ لیے جائیں گے۔ سب حیران پریشان ہو گئے، تو 1000 کی تعداد میں پورے ساز و سامان کے ساتھ یہ لوگ مکہ سے نکل پڑے، 1000 کی تعداد میں، اور اس لشکر کا سردار ابو جہل تھا، ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کی تعداد 313 یا 315 کے درمیان، اور ان کی تعداد کل 1000، مانے مسلمانوں کی تعداد سے 2 گنا زیادہ، 300 2 گنا زیادہ، تو 1000 کے قریب یہ لوگ لشکر کو لے کر کے روانہ ہوئے۔ اور ان کا لشکر کیسے نکلا؟ مسلمان تقوی کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے۔ ان کے پاس پورا ساز و سامان اور 1000 کی تعداد، گھوڑے، اونٹ، سب کچھ ان کے پاس میں ہے، اور ساتھ میں ناچنے گانے کا سامان، شراب، ناچنے گانے والی عورتیں، سب کو لے کر کے مستی کے ساتھ، عیش کے ساتھ میں وہ یہاں سے روانہ ہوئے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ اے لوگو تم ان کی طرح نہ ہو جو لوگ ریا کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ میں نکلے تھے، تم ان کی طرح نہ بن جاؤ۔ خیر، یہاں سے قریش کا لشکر نکلا ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے، وہاں سے مسلمان بھی روانہ ہوئے، سب جا رہے ہیں، یہاں سے وہ جا رہے ہیں، وہاں سے وہ جا رہے ہیں، ایک لشکر روانہ ہو رہا ہے ابو سفیان کے قافلے کو ٹارگٹ بنا کر۔ اب اس غزوے میں قریش کافروں کی جانب سے ان کے بڑے بڑے سردار تقریباً سب اس کے اندر آ گئے تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، جتنے بڑے بڑے سردار مانے جاتے تھے وہ سب کے سب اس غزوے کے اندر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ البتہ کوئی ایک آدھ بھی تھے جو نہیں روانہ ہوئے۔ خیر، روحہ سے چل کر
جب آپ مقام صفرا پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور مقام صفرا پر پہنچے تو دو لوگوں کو جیسا کہ کہا جاسوس بنا کر بھیجا، ایک بسبس اور دوسرے عدی، ایک بسبس اور دوسرے عدی، یہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آ کر کے اطلاع دی کہ قریش کا قافلہ بھی وہاں سے نکل چکا ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر بھی نکل چکا ہے مسلمانوں سے لڑائی کے لیے، اچانک سے مسلمانوں میں ایک سراسیمگی پھیل گئی، کیونکہ مسلمان تو صرف ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو ٹارگٹ بنا کر نکلے تھے، وہاں سے 1000 کے قریب لشکر بھی نکل چکا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تھوڑی سی سراسیمگی پھیل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سب کو جمع کیا، مہاجر صحابہ کو، انصار صحابہ کو جتنے تھے سب کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم اس مقام سے واپس لوٹ جائیں کیونکہ ہم تو لڑائی کی نیت سے نہیں نکلے تھے، یا پھر یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے نکل پڑیں، کیا ہوتا دیکھا جائے گا، ابو سفیان کا قافلہ ملتا ہے یا پھر اس دشمن سے لڑائی کرنی پڑتی ہے، کیا ہوگا دیکھا جائے گا، کیا مشورہ ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ میں پورے اعتبار سے تیار ہیں۔ حضرت عمر دوسرے نمبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بھی مکمل اعتبار سے آپ کے ساتھ میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر مہاجر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہترین انداز میں 2-3 جملوں پر، چند جملوں پر مشتمل ایک مختصر سی تقریر انہوں نے کی، اس میں انہوں نے یہ جملے کہے، اللہ کے رسول جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو انجام دیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا۔ بنی اسرائیل کو بھی ایک وقت میں جبابرہ قوم سے لڑنے کا حکم ہوا تھا، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، جا کے لڑ لو، ہم لوگ تو تمہارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑ لو، بلکہ اللہ کے رسول ہم یہ کہتے ہیں آپ بھی نکلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی مکمل قدم بقدم آپ کے ساتھ میں لڑائی کریں گے، قتال کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور خوش ہوئے۔ پھر کہا ان صحابی نے ہم کیسے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے ہم آپ کی حفاظت کرتے ہوئے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا صحابہ کرام کی یہ جانثاری دیکھ کر۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ دوبارہ اس لیے پوچھا کہ اب تک جذبات کا اظہار کرنے والے مہاجر تھے، وہ ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، مقداد بن اسود صحابی تھے۔ مہاجرین تو ظاہر سی باتیں لڑیں گے کیونکہ جنہوں نے انہیں نکالا اور ان کے پاس ان کا مال چھوٹ گیا، پراپرٹی چھوٹ گئی، رشتہ دار چھوٹ گئے، سب چھوٹ گئے، ان سے تو یہ لوگ لڑیں گے۔ مگر مسئلہ تھا مدینہ کے صحابہ کا، کیونکہ لڑائی اگر ہوگی تو مدینہ کے صحابہ کو بھی لڑنا پڑے گا۔ یہ لوگ تو ان کی تو ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو بس اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا لوگوں مجھے مشورہ دو۔ چنانچہ ایک صحابی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انصار سے رائے لینا چاہتے ہیں، مدینہ کے صحابہ سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سارے انصار کی طرف سے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک بہترین تقریر کی جس کے عربی جملے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی اور آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے۔ اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد اور میثاق دے چکے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے لیکن اللہ کو کوئی اور بات منظور تھی، چنانچہ جو اللہ کا منشا ہے وہی مبارک ہو، اسی پر آپ چلے اور جس سے چاہے تعلقات قائم فرمائیں، آپ جس سے چاہے تعلقات توڑ دیں، آپ جس سے چاہے صلح کر لیں، جس سے چاہے دشمنی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر قتل کی نوبت آتی ہے، قتال کی نوبت آتی ہے تو ہم قتال میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور دکھا دے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بہترین انداز میں انہوں نے جانثانہ تقریر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ادھر کیا ہوا، یہاں پر یہ سارا مشورہ چل رہا ہے
اور مسلمان پکا ارادہ کر کے آگے بڑھنے کو ٹھان چکے ہیں۔ صفرا نامی جگہ پر تھے، بس اور عدی یہ جاسوسی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آ کر انہوں نے اطلاع دی، پورا مشورہ ہوا کہ اب آگے بڑھنا چاہیے۔ وہاں قریش کا لشکر بھی روانہ ہو چکا ہے۔ ادھر مکہ میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں حضرت عاتقہ، انہوں نے مکہ میں ایک خواب دیکھا، وہ مکہ ہی میں تھی۔ وہاں پر انہوں نے ایک خواب یہ دیکھا تھا کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا اور ابطح نامی ایک جگہ میں اونٹ کو اس نے بٹھایا اور بٹھا کر چیخ، خواب کی بات ہے یہ، چیخ کر وہ کہہ رہا ہے کہ الا انفروا یا آل غدر لمصارعکم فی ثلاث، کہ اے دھوکہ دینے والوں، مکہ والوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے خواب میں کہ اے دھوکہ دینے والوں، نکل پڑو تمہارے قتل گاہ کی طرف، 3 دنوں کے اندر تمہیں قتل کر دیا جائے گا، پچھاڑ دیا جائے گا، نکل پڑو اس طرف میں۔ پھر اس کے بعد میں لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، خواب میں ہی لوگ اس کے ارد گرد پورے جمع ہو گئے۔ پھر وہ اپنا اونٹ لیے ہوئے مسجد حرام میں گیا اور پھر یہی آواز چلا کر کے کہا، نکلو اپنے قتل گاہوں کی طرف، اپنے پچھاڑے جانے کی جگہ کی طرف میں۔ پھر جبل ابی قبیس ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر وہ چڑھا اور اس نے اس اوپر سے ایک پتھر کی چٹان اوپر سے گرائی، تو وہ چٹان لڑکتے جب پہاڑ کے دامن میں آئی تو وہ چورا چورا ہو گئی اور پہاڑ کا ایک ذرہ مکہ کے لوگوں کے ہر ایک کے گھر کے اندر پہنچ گیا، ہر کسی کے گھر میں ایک ٹکڑا پہنچ گیا۔ یہ خواب تھا۔ تو انہوں نے حضرت عاتقہ نے یہ خواب حضرت عباس کو سنایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کرنا، لیکن انہوں نے یہ خواب ذکر کیا ولید سے، ایک کافر ولید سے۔ ولید نے جا کر یہ خواب عتبہ کو بتا دیا، اپنے باپ کو۔ عتبہ نے اس خواب کا چرچا پورے مکہ میں کر دیا تو ابو جہل کو غصہ آیا، نکلنے سے پہلے کی بات ہے یہ، ابو جہل کو غصہ آیا تو ابو جہل نے کہا تمہارے خاندان کے مرد تو نبوت کا دعویٰ کر ہی رہے تھے، مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے خاندان کے مرد تو نبوت کا دعویٰ کر ہی رہے تھے، کیا تمہارے خاندان کی عورتیں بھی اب نبوت کا دعویٰ کرنے لگی کہ ایسا ہوگا اور لوگ پچھاڑے جائیں گے؟ یہ سب بیکار کی باتیں اور بکواس کی باتیں ہیں۔ الغرض اس نے اگنور کیا اور ٹھان لیا کہ ہمیں جانا ہے، چنانچہ وہ کر و فر کے ساتھ وہ لوگ نکلے۔ نکلنے کے بعد راستے میں قریش کا یہ لشکر ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ کیا۔ ایک پڑاؤ کرنے کے بعد وہاں پر ایک عجیب ماجرا یہ پیش آیا کہ ان کے درمیان میں سے ہی ایک اور شخص نے خواب دیکھا، جہم بن سلط اس کا نام تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا اور ایک اونٹ اس کے ساتھ میں ہے، وہ آ کر کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہے کہ قتل ہو گیا عتبہ بن ربیعہ، قتل ہو گیا شیبہ بن ربیعہ، قتل ہو گیا ابو جہل، قتل ہو گیا امیہ بن خلف، قتل ہو گیا فلاں، سارے سرداروں کے نام لے کر وہ خواب میں کہہ رہا ہے کہ فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا۔ پھر اس شخص نے خواب میں ہی اونٹ کی ایک برچھی ماری، مارنے کے بعد وہ اونٹ سے خون نکل کر ان کے سارے لوگوں کے خیموں میں پہنچ گیا۔ جو لشکر میں لوگوں نے ایک راستے میں پڑاؤ کیا تھا، سب کے خیموں میں خون پہنچ گیا۔ عجیب و غریب خواب تھا۔ جب یہ خواب اس نے ذکر کیا تو ابو جہل نے اس کو بہت ڈانٹا اور ڈانٹ کر کے کہنے لگا لو ایک دوسرا نبی پیدا ہو گیا جو پیشن گوئیاں دے رہا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا ہے میدان میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون جیتے گا، کون ہارے گا، اور کون مرے گا اور کون جیے گا، یہ سب میدان کے اندر طے ہونا ہے۔ الغرض یہاں تک کی بات ہے۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بتلایا جائے گا۔ ابھی ذہن میں رکھے، یہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ قافلے ابو سفیان کو پکڑنے کے لیے مسلمان روانہ ہوئے اور یہاں سے قریش کا لشکر قافلے ابو سفیان کو بچانے کے لیے گیا۔ اچھا ایک ٹکڑا سن لیں، یہاں پر یہ ہوا کہ قافلے ابو سفیان میں جب یہ لوگ تحقیق کے لیے گئے تھے، دو لوگ تحقیق کے لیے گئے تھے، بس اور عدی، وہ ایک ریتیلے میدان میں پہنچے، ایک ٹیلے کے پیچھے وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں، وہاں پر پانی نکال رہی ہیں کنویں کے پاس میں۔ ایک عورت کا قرضہ تھا، دوسری عورت کو ادا کرنا تھا، تو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ عنقریب یہاں پر ایک قریش کا لشکر آنے والا ہے، میں ان کے پاس خدمت کروں گی اور ان سے پیسے حاصل کروں گی اور تیرے پیسے تجھے حوالے کر دوں گی۔ یہ ابھی اب پتہ چلا زمزم کو اور بس کو اور عدی کو رضی اللہ عنہما۔ جب انہوں نے یہ سنی بات تو وہ وہاں پر قریب میں آئے اور وہاں کچھ چرچا کیا، آپس میں بات چیت کی، پھر وہ وہاں پر آئے اور اپنے اونٹوں کو انہوں نے پانی پلایا، وہ وہاں سے روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اس جگہ پر پہنچا
پہنچنے کے بعد ابو سفیان نے وہاں پر ایک شخص موجود تھا مجدی بن عمرو نام کا، اس سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کچھ ہلچل دکھائی دی، کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ مسلمان روانہ ہوئے ہیں۔ تو مجدی بن عمرو نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں، کوئی لشکر وغیرہ نہیں آیا ہے، بس 2 لوگ آئے تھے اور یہاں انہوں نے اونٹوں کو اپنے پانی پلایا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو ابو سفیان وہاں پر پہنچا، ان اونٹوں کی جگہ پر پہنچ کر دیکھا تو وہاں اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہے۔ اس نے مینگنیوں کو توڑا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی، تو وہ دیکھ کر کے کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ کے نام کو وہ لوگ مانتے تھے، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ تو یثرب مدینہ کے کھجور کی گٹھلیاں ہیں، مطلب مسلمانوں کا لشکر یہیں کہیں آس پاس ہے۔ جیسے ہی اس کو پتا چلا وہ چوکنا ہو گیا اور اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور دوسرے ساحل کے راستے سے وہ وہاں سے ہوتے 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 مکہ کے لیے روانہ ہو گیا، اور ادھر قریش کا لشکر آ چکا تھا میدان بدر کے پاس۔ اس نے یہ خبر کہلوا دی کہ دیکھو تم لوگ اس لیے نکلے تھے تاکہ اپنے تجارتی قافلے کو بچا سکو، اب ہم لوگ حفاظت کے ساتھ میں وہاں سے مکہ پہنچ رہے ہیں، تم لوگ بھی یہاں سے واپس آ جاؤ۔ ابو جہل کو اطلاع ملی تو ابو جہل نے کہا ایسے کیسے واپس ہو جائیں گے، ہم تو میدان بدر میں ٹھہریں گے، وہاں پر پڑاؤ کریں گے، وہاں پر گائیں گے، مستی کریں گے، شراب پیئیں گے، وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے اور نعرے لگائیں گے، خوشی کے گانے گائیں گے، ترانے گائیں گے، پھر وہاں سے ہم روانہ ہوں گے، ایسے ہی ہم واپس نہیں ہوں گے۔ چنانچہ قافلہ ابو سفیان تو بحفاظت مکہ مکرمہ چلا گیا۔ اب قریش کا لشکر بدر میں پہنچ گیا اور مسلمان بھی میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں۔ اب کیا ہوا یہ دوسرا پارٹ ہے، جنگ کیسے شروع ہوئی کیا نہیں، وہ انشاءاللہ تعالی کل بتلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی چند چیزیں یاد رکھیے خلاصے کے طور پر کہ مکمل غزوہ بدر کب پیش آیا؟ رمضان نہیں، مکمل پورا رمضان المبارک میں، ماہ رمضان المبارک میں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مسلمان جس وقت میں نکلے تو اس ٹائم پر کون سی تاریخ تھی؟ 12 رمضان المبارک، اور مسلمانوں کی کل تعداد 313 یا 315 کے درمیان میں، اور گھوڑے 2 اور اونٹ 70، باری باری سوار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر سواری کی نوبت کے لیے کون سے صحابہ کا نام تھا؟ ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت ابو لبابہ، جیسے میں نے ابھی کہا نا مشہور نام یاد رہ جائے گا اور دوسرا نام آسانی سے یاد نہیں رہ پاتا ہے، خیر کوشش کریں بار بار واقعات سنیں گے تو یاد رہے گا نوبت بنوبت۔ اور ادھر قریش کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ اور یہ جو غزوہ پیش آیا اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ قافلہ ابو سفیان، مسلمانوں کا مقصد تھا قافلے کو پکڑنا روکنا، اور قریش کا مقصد تھا قافلے کی حفاظت کرنا۔ اور اہم پارٹ اس پورے واقعے میں مسلمانوں کی طرف سے جو تھے وہ 2 نام تھے، نمبر 1 بس بس اور دوسرے عدی، بس بس بولے تو بس 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 اور دوسرے تھے عدی، ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا یاد رکھیں۔ ابھی یہاں تک بات آئی ہے کہ مسلمان بھی میدان بدر میں پہنچ گئے اور قریش کا لشکر بھی میدان بدر میں پہنچ گیا۔ اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیسے معلوم کیا؟ لڑائی کا آغاز کیسے ہوا؟ فتح کیسے ہوئی؟ لوگ کیسے مارے گئے؟ بڑا بہترین واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو اچھے انداز میں ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیے جتنا واقعہ ابھی ذکر کیا گیا ہے اس سارے واقعے میں بنیادی نصیحت ہمیں یہ لینی ہے کہ اللہ کے اوپر ہم بھروسہ کریں، اگر حالات ایسے آ جائیں چاہے لشکر اور ہماری تعداد بہت کم ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، اللہ پر کامل یقین ہو تو اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔